اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود دائرہ میں 9واں باب فتوح کا چل رہا ہے۔ کل کی نشست میں اہم عنوانات پہ گفتگو تھی، جہاں پہ فقیر کو جو ہے چندہ چارن وغیرہ وصول کرنے سے بھی جو ہے منع کیا گیا ہے۔ کوئی قید لگا کر اگر کچھ چیز دی جاتی تو اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا۔ چندے کا پیسہ بھی جو ہے ریجیکٹ کیا گیا ہے، صاف صاف حضرت خلیفہ گرو کا فرمان ہے کہ فقیروں کے لیے چندہ چارن حرام ہے۔ اور آپ نے دیکھا باوجود ضرورت ہونے پہ، ضرورت ہے فقیر آدمی کو، اس کے باوجود بھی جو میں اسلام نے جو قاعدہ بنایا ہے اور جو اصول بنائے گئے ہیں اوپر، اس کے خلاف اگر آتا تو جو ہے ضرورت پہ بھی، فقر و فاقہ پہ بھی جو ہے اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا۔ یہ بہت بڑی بات تھی، جہاں پہ 3 دن کے فاقے کے بعد حرام چیز حلال ہو رہی شریعت میں۔ یہ رخصتی فعل ہے، لیکن کبھی رخصت پہ نہیں اترے ہیں۔ میں اسلام کے اصول کے خلاف اللہ دیا کے بغیر آ گیا، یا جو ہے کچھ اصول کے خلاف جو ہے آ گیا، کوئی فقیر بازار گیا ہوتا اس کے ہاتھ سے بھیجا دی تو ریجیکٹ، یا یہ کہہ کے بھیجایا کہ آپ جو ہے فلاں فقیر کو بھیجائیے اور یہاں سے جو ہے سودا منگا لیجیے، تو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی گیا۔ اور قید لگا کر اگر جو ہے فتو بھیجی گئی تو وہ بھی جو ہے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اسی طرح آگے مصنف حدود دائرہ لکھ رہے ہیں کہ داد و دہیش کے حقدار محض فقرائے عظیمت شعار ہیں، یعنی جو اللہ دیا کے حقدار ہیں اصل میں وہی فقراء ہے جو عظیمت پر کاربند ہے۔ اس تعلق سے لکھا ہے کہ بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی و بندگی میاں سید خنمیر ثانی امیر کاسب رضی اللہ عنہم کاسب امیروں کو ہدایت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں لوگوں کہ جو فقیر سودا صرف لانے بازار میں آئیں ان کو دیکھ کر اپنے گھر کھانے کے لیے مت لے جاؤ۔ اگر تمہارے گھر بن بلائے آ جائے تو ان کو کچھ مت دو بلکہ مار کر نکال دو، تم لوگ ان کو دے دے کر خراب کرتے ہو۔ یہ تاکید کی جاتی تھی کاسبوں کو کہ اگر کوئی فقیر بازار کیسے سودا سلوک لانے کے لیے آیا تو تم لے گیا کہ اپنے گھر کو مت کھلاؤ۔ کیا سمجھتے ہیں برکت ہوتی ہمارے گھر کے لیے لے کے آتے، لیکن وہاں پہ فقیر خراب ہو رہا، اور اگر جو ہے کوئی منگنے آ گیا تو نہیں جو ہے مار کے چلاؤ نہیں۔ اسی تعلق سے آپ نے یہ واقعہ بھی اس سے پہلے بھی غالباً وزارہ میں آ چکا ہے، جہاں پہ فتح خان کی دیوڑی پر ایک فقیر گیا یہ کہے کہ میں میرا سید محمود کے دائرے کا فقیر ہوں، تو فتح خان نوکروں کو بولا کہ اس فقیر کو ڈنڈے مار کے یہاں سے بھگاؤ، اور خود جو ہے مارتا ہوا پیچھے مارنے کے سے پیچھے بھاگتے ہوئے آیا ہے۔ نوکراں بولے آپ تو جو ہے اتنا جو ہے فقراؤں کو غریبوں کو بانٹتے کرتے ہیں، یہاں پہ ایک فقیر مانگنے کے واسطے آیا تو آپ اس کو اس طرح کا سلوک کیے۔ تو فتح خان بولا کہ وہ فقیر جھوٹ بول رہا تھا، کیونکہ میں میرا سید محمود کے دائرے کو جاتا ہوں، وہاں کے فقراء مجھے کتے کے برابر نہیں دیکھتے، وہ دائرے کا فقیر اٹھ کے میرے دیڑے پہ آنا مانگنے کے واسطے تو انہیں جھوٹ بولا۔ ثانی مہدی رضی کے دائرے پہ جو ہے الزام لگا رہا انہیں، یہ کہہ کے جو ہے اسے مارا گیا۔ ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ کاسبین کے اس عمل سے بھی خوش ہوتے ہیں، تو ثانی مہدی رضی اللہ عنہ اٹھ بیٹھے اور بولے فتح خان کیا اور اس کا عمل کیا، لیکن خدا تعالیٰ اس عمل کے طفیل میں اسے بخش دے گا کہ فقیروں کی لاج رکھ لی، انہیں دائرے کے اصول کی جو ہے لاج رکھا۔ تو یہ اصول بنائے گئے تھے، اور قاسموں کو بھی ہدایت دی جاتی تھی کہ کوئی فقیر سودا سلوک لانے کے لیے بازار کو آتے تو انہیں کچھ مت دو اور انہیں گھر مت لے جاؤ، تم لوگ دے دے کر خراب کرتے ہو۔ حسب فرمان حضرت محمد اسلام جو کچھ دینا دلانا ہے پس ان فقیروں کو دو جو اپنا قدم قید کر کے دائرے میں محض متوکلن علی اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہی فقیر فتوح کے حقدار ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ خیرات وغیرہ سب جو ہے ان فقراؤں کا حق ہے جو اللہ کے راستے میں قید ہو کر بیٹھیں، ان فقراؤں کے واسطے حق ہے۔ دیکھیے منگنا تو دور کی بات ہے، یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ ان فقیروں کو دو جو اپنا قدم قید کر کے دائرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ قاسم مجتہد رحمۃ اللہ علیہ کے دائرے میں فقر و فاقہ چل رہا تھا، ایک کاسب دائرے کے اندر عشر پہنچانے کے واسطے اس وقت پہ آئے جب وہاں فاقہ ہے، معلوم ہوا کہ مرشد اپنے فقراء کرام کے ساتھ پتے وغیرہ کھانے کے لیے جنگل گئے ہیں، تو وہ جو مرید آئے تھے ان کو بہت ایک دم خوشی ہوئی کہ میں جو ہے صحیح وقت پہ آؤں، دوڑے دوڑے جو ہے جنگل میں گئے۔ حضرت شیخ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے کہ جو ہے فقراء کرام کے ساتھ پتے چن رہے ہیں، لے کے اللہ دیا جو عشر تھا وہ دیے، تو حضرت فرمائے یہ ہمارا حق نہیں ہے، بولے ہم دائرے کے باہر نکل کے پتے کھانے کے واسطے، یہ جاؤ ان فقراؤں کو جو دائرے کے اندر قدم قید بیٹھے ہوئے، منگنا تو دور کی بات ہے۔ فتوح یہاں پہ جو بات کر رہے کہ ان جو کچھ دینا دلانا ہے بس ان فقیروں کو دو جو اپنا قدم قید کر کے دائرے میں محض متوکل اللہ بیٹھے ہوئے، وہ لوگ جو ہے شیخ قاسم اللہ کا انصاف دیکھیے، آپ اپنے فقراؤں کے واسطے نکلے ہوں گے، حضرت شیخ قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو برداشت نہیں کر سک رہی تھیں ان کے واسطے آپ جو ہے نکلے ہوں گے، تو آپ نے فتوح عشر قبول نہیں کیا، منگے کریں نہیں، سوال تو پیدا نہیں ہوتا یہاں پہ،
صرف جو ہے چونکہ باہر نکل گئے، ایک رخصتی فیل ہوا ہے، اسی لیے جو ہے آپ نے صاف کہہ دیا کہ ان فقراؤں کو دو جو ختم قید ہو کے بیٹھے ہوئے، چونکہ اب ہم جو ہے متوکل ہیں سے شیخ حسن اللہ ان کو فرمائیں کتنا عالیت پہ، دیکھ لیجیے وہ ختم تھا، کتنی عالیت پہ نظر تھی، تو اس وقت پہ قبول نہیں کی گئی جہاں پہ پتے کھا رہے ہیں کیونکہ دائرے کے باہر نکل گئے۔ اللہ ہمارے کو بزرگوں کا صدقہ روزی کرے۔ آگے یہ آیت کی بات لکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی صاف قرآن مجید میں فرما رہا للفقراء الذین، ان کے لفظ ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقراؤں کے لیے جو اللہ کے راستے میں قید ہو کر بیٹھے ہیں، جن کو تمام وہ آیت کی تفصیل آپ نے بار بار سنی ہے، لوگ جو ہے ان کی جہالت کی وجہ سے غنی سمجھتے، پیسے والے سمجھتے، اچھا کھا رہے پی رہے ہوں گے، یہ ان کو پڑھاوا رہتا۔ اسی وجہ سے ملک میں خیر قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے کہ یعنی تمام چیزیں انہی فقراؤں کا حق ہے جو خیرات وغیرہ جو راہ خدا میں مقید ہیں، دائرہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے، اسی وجہ سے ملک میں کہیں چلنے پھرنے کا امکان نہیں رکھتے، اور ان کے سوال سے بچنے کے سبب ناواقف شخص ان کو تونگر خیال کرتا ہے، اچھا پیسہ سمجھتا ہے۔ البتہ تم ان کو ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو کہ فقر و فاقے سے چہرے پر اثر ضرور آ جاتا ہے، لیکن وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر نہیں مانگتے، اور جو مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ سیدنا مہدی علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ اگر عروض پر زیادہ فتویٰ آ جائے تو 2-2 3-3 وقت کر کے دائرے کے فقیر کھلائے جائے۔ اگر بہت زیادہ آ گیا تو دائرے میں کھا لو، وہاں پہ 2-3 وقت کر کے کھا لو، جو فقیر حیدر ختم ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہاں کا وہاں کھلا دیا اللہ دیا کے وہاں پہ۔ حضرت لکھ رہے ہیں کہ خطب الدین سیدنا مہدی اسلام کے اس فرمان سے ثابت ہے کہ کاسبوں کو کھانے کی دعوت نہیں دی جاتی تھی، اور دوسری بات یہ پائی جاتی ہے جو سیدھا آتا اس سے سادہ پکوان پکایا جاتا، اگر پرتکلف پکتا تو ایک ہی وقت میں خراب ہو جاتا۔ فقیران متوکل کو لذت سے کیا کام، ان کے نزدیک بریانی اور باجرے کا کھچڑا دونوں برابر ہیں۔ ایک فتو کے تعلق سے اور 2-3 واقعات لکھے ہیں، یہاں پہ باب ختم ہوا تھا، پڑھ لیں گے آج۔ تولد فرزند کے شکریہ میں شکرانہ، بندگی میں رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ تھی، جب آپ کو فرزند پیدا ہوتا تو کمال عسرت و فاقہ کشی کی وجہ چراغ تک میسر نہ ہونے پر کبھی یوں ہی ایک تائی کا دامن پھاڑ کر، اپنے کرتے وغیرہ کا دامن پھاڑ کر، اور کبھی گھاس پھوس سلگا کر بچے کا منہ دیکھتے۔ چنانچہ آپ کے گھر میں بندگی میاں سے تشریف اللہ رضی اللہ پیدا ہوئے، اس روز ان کی ماں کو 10 روز کا فاقہ تھا۔ اس روز امیروں کو معلوم ہونے پر آج حضرت صدیق ولایت رضی اللہ کو اللہ نے اولاد دی، انہوں نے للہ کچھ فتو بھجوا دی، تو بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں کبھی شکرانہ کھلاتے اور کبھی میٹھے برنج یعنی چاول کھلاتے، اور اللہ کے نام پر آیا ہو تو بے اختیار سے کھاؤ کے تعلق لکھا ہے کہ سیدنا اسلام کے ایک صحابی کو کہیں سے للہ گوشت آ گیا، آپ ہلدی دھنیا کی فکر کرنے لگے۔ سیدنا مہدی علیہ السلام کو معلوم ہونے پر ان کو بلایا اور فرمایا جب گوشت اللہ نے دیا ہے تو پکاؤ، آگ پر سیک لو اور کھا لو، ہلدی کی تلاش میں مت پڑو، یہ سب نفس کے ہیلے ہیں، نفس کو چھوڑو اور یاد خدا میں لگ جاؤ، جو آیا وہ فوراً لو، اپنا مال مسئلہ کیسے جو ہے لگ جاتے نا اس میں۔ دفینہ غیب فتوح نہیں، دفینہ جو ہوتا اگر کچھ خزانہ مل گیا تو اس کو بھی ریجیکٹ کیا جاتا ہے، یاد رکھ لیجیے، گھر میں آپ کو کہیں پہ مل گیا آپ کو دفینہ، اس تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ دائرہ باندھنے کو فرمایا، دائرہ باندھتے وقت زمین کھودتے وقت سونے سے بھرا ہوا برتن نکلا، آپ نے دیکھ کر اسی وقت دفن کرا دیا اور دائرہ دوسری جگہ باندھا، فوراً جو ہے وہاں سے آگے بڑھ گئے، اس خزانے کو جو ہے زمین میں نہیں لی۔ کوئی کرا تھا ہوگا نا دفن اپنی زندگی میں کب کرا تھا کہ تو اس کو بھی جو ہے قبول نہیں کیا گیا۔ اس تعلق سے لکھا ہے، یہ سمجھنے کا نقطہ ہے، بلا قید مذہب و ملت اللہ دیا کہنے پر لے لیا جاتا، بلا قید مذہب و ملت، کوئی بھی آ کے اگر اللہ دیا کی طرف سے آتا تو اسے لے لیا جاتا۔ اس تعلق سے لکھا ہے کہ ایک روز سیدنا اسلام کے حضور منکر مہدی کے یہاں سے کھانا آیا، اللہ دیا کہنے پر آپ نے قبول فرمایا۔ کھانا لانے والے شخص کے چلے جانے کے بعد صحابہ نے عرض کیا میرا جی یہ کھانا منکر مہدی کے چہلم کا ہے، اس نے اس نیت سے بھیجا ہے کہ آپ ولی کامل ہیں، آپ کے کھانے سے میت کی روح کو ثواب پہنچے گا، بلکہ عجب نہیں ایسے بزرگ کے کھانے سے اس کی نجات ہو جائے۔ آپ نے یہ سن کر ایک قدیم ضرب المثل کو ذرا بدل کر فرمایا کہ مردہ خواہ جنت میں جائے خواہ دوزخ میں، ہم کو حلوے مانڈے سے کام، بندہ نام خدا دیکھتا ہے۔ اصل ضرب المثل یوں ہے کہ مردہ خواہ جنت میں جائے خواہ دوزخ میں، قاضی کو حلوے مانڈے سے غرض۔ اصل میں جو ہے یہ ایک الگ طریقے سے استعمال کرتے تھے، جو اس وقت مشائقین وغیرہ تھے ان لوگوں کوئی پرواہ نہیں رہتی تھی، مردہ جنت میں جاؤ یا دوزخ میں جاؤ، انہوں جو ہے دفناؤ، میٹھا میٹھا کھا لو، نکل جاؤ۔ تو میں اسلام جو ہے اس کو یہاں پہ خالی استعمال کرے ہیں، ہمارے کو جو ہے معلوم ہی نہیں ہے کہ کہاں سے آ رہا کیا ہے، اپنے اسلام ہو رہے ہیں، اللہ کا نام آیا تو دیکھ لو اور کھا لو،
اسی لیے آگے لکھ رہے ہیں امپورٹنٹ فرمان اسلام کہا کہ پھر فرمایا کہ تجسس میں مت پڑھو، جستجو میں مت پڑھو. اوپر کے اولیاء اللہ نے مثلاً کا فرمان ہے تجسس میں پڑھ کر اللہ کی رزق کو اپنی ذاتوں پر تنگ کر دیا. ہم کیا جانے کسی کا مال جور و ظلم سے لیا گیا ہے یا جائز طریقے سے، اگر معلوم ہو جائے کہ حرام ہے تو مت کھاؤ. آپ جستجو میں مت پڑھو بھائی انہیں حرام کا ہے حلال کا ہے کیا ہے اپنے معلوم ہے، اللہ کے نام پہ آیا ہے تو کھا لو. تجسس میں مت پڑھو، جستجو مت پڑھو، اللہ کی رزق کو اپنے اوپر تنگ مت کر لو. بعض اولیاء اللہ جو ہے بہت سخت راستے سے گزرے، بہت سختی سے جو ہے اپنے اوپر تنگ کرتے تھے رزق کو، بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے کھانا کھاتے تھے. تو میں اسلام نے فرمایا کھانا تو جو ہے جو میں اسلام کا جو قاعدہ بنایا اسی حساب سے کھانا ہے، لیکن پاؤ پیٹ جو میں اسلام 3 حصے کرو بولے وہ کھانے کے حساب سے کھانا ہے، لیکن اپنے آپ کو خواہ تنگ مت کر لو. جو جسو میں پڑے آپ شک کر رہے ہیں اس کا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے کی، تو وہ شک مت کرو کہ اور میں اسلام اگر معلوم ہو گیا حرام ہے تو مت کھاؤ فنش، مگر اللہ کے نام پہ آیا تو اسے جو ہے قبول کر لو. اور حلال اور حلال طیب ایک 2 عنوانات ہیں، سے آج پڑھ لیتے ہیں باب فنش ہو جائے گا. حلال اور حلال طیب میں کیا فرق ہے؟ سیدنا نبی اسلام کے حضور اللہ کے نام پر کچھ آیا، فقیروں نے کہا حلال طیب ہے، آپ نے فرمایا حلال طیب نہیں، کیونکہ 2-3 روز پہلے سنا تھا کہ وہ بھیجنے والا ہے. پہلے سنے تھے ہم کہ انہیں بھیجنے والے کے سن لیے تھے، معلوم ہو گیا تھا تو ذہن میں آ گیا نا انہیں بھیجنے والے کے، تو حلال طیب نہیں رہا. حلال طیب مطلب آپ کو گمان میں بھی نہیں، آپ بیٹھے ہوئے اچانک آ گیا. 2-3 روز پہلے سنے تھے کہ بھیجنے والا، کنفرم نہیں ہے. کنفرم رہتا تو میں اس کو قبول بھی نہیں کرتے. اس کا حضرت فائدہ اس کا لکھ رہے ہیں کہ اس کے بھیجنے میں یقین، اس کے بھیجنے میں یقین نہیں تھا، محض شبہ تھا، اور شبہ یقین پر غالب نہیں آ سکتا، اس لیے فتوح قبول فرما لی. یقین وہ ہے کہ گاڑے دائرے میں آ رہے ہیں اور پہلے سے ان کے آنے کی اطلاع ہو گئی، اس صورت میں توکل نہ رہا، کیونکہ یقین ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں گاڑیاں آ جائیں گے. جو چیز بندے کے اختیار سے شریعت کے موافق ہے وہ حلال ہے، اور حلال طیب وہ ہے کہ بے اختیار بندے کو ملے. حلال کا حساب لیا جائے گا اور حلال طیب کا محاسبہ نہ ہوگا. حلال طیب کا محاسبہ نہیں ہے، جو بے شان و بے گمان آ گیا اس کا محاسبہ نہیں. آخر میں ایک عنوان ہے حجرہ کیوں اٹھا دیا گیا. سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے 892 ہجری میں مانڈو آپ تشریف لے گئے، وہاں پہ جو مالو کا کیپٹل ہے قیام فرمایا. دائرے کے ایک فقیر نے لکڑیاں وغیرہ لا کر حضرت امام اسلام کے حجرے کے لیے کھڑا کیا اور سایہ کے لیے ایک جو ہے حجرہ بن رہا تھا، اسلام اس حجرے میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس پر کپڑا یا بوریا ڈال دیا. ایک شخص حضرت کی خدمت میں آیا، آپ وہیں بیٹھ گئے. اس نے للہ کچھ گزرانا، ابھی دائرہ بنا ہے، اللہ جا آ گیا وہاں پہ دائرہ حجرہ بنتے کچھ. اس کے چلے جانے کے بعد آپ فوراً اٹھے اور فرمایا کہ اس حجرے کو یہاں سے اٹھاؤ، یہ جگہ اچھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہلے ہی دنیا کی چیز آئی ہے. حسب فرمودہ حضرت میں اسلام حجرہ اٹھا کر دوسری جگہ قائم کیا گیا. تو دوسری جگہ آپ نے ملتا سیرت مبارکہ میں کہ مہدی اسلام فرما رہے ہیں کہ یہ حجرہ منحوس ہے، یہاں پہ اول دنیا کی چیز آئی. ابھی ذکر نہیں کرے، نماز نہیں پڑھے، کچھ بھی نہیں پڑھے، یہاں حجرہ مانتے ہی اللہ جا کچھ آ گیا. تو اس کو منحوس سمجھا تھا. دیکھیے دنیا مثلا مال آیا تو دنیا ہی بول کے بولے، اس کو یہاں سے اٹھاؤ بول کے بولے. مصنف لکھ رہے ہیں کہ قطب الدین اللہ اللہ زمانے کا رنگ ہی کیا بدل گیا ہے. جس جگہ کو ہمارے آقائے دو جہاں نے منحوس بتایا، اگر اسی زمین پر زمانے حاضرہ کے مطلب 100 سال پہلے لکھ رہے ہیں زمانے حاضرہ کے کسی فقیر کا قیام ہو تو دولت دنیا بے محنت و مشقت آنے واحد میں مل جانے پر کس قدر خوشی منائے گا، اور اس کو کتنا مبارک خطہ زمین سمجھے گا. انہیں مبارک سمجھے گا، یہ زمین کتنی مبارک ہے، یہاں پہ جو ہے اللہ برکت دیا بول کے. حالانکہ یہ چیزیں جو دنیا کے آتی اسے جو ہے ڈرتے تھے، نحوست آ رہی کیا ہو رہا بول کے، ذرا تھوڑا ایکسٹرا ہوتے ہی پریشان ہوتے تھے. حضرت شاہ دلالہ کے دائرے میں 2 وقت سبیت ہوتی کہ آپ زار و خطا روتے تھے کہ خدا تعالیٰ یہاں کا یہاں ہمارے عمل کا بدلہ دے رہا بول کے، مطلب جو عمل کر رہے ہیں یہاں کا یہاں بدلہ مل جا رہا کھلا پلا کے. میں اسلام کے پاس 1-2 وقت سبیت ہو جاتی تو میں اسلام جو ہے ڈراتے تھے کہ بھائیو آگاہ ہو جاؤ، خدا تعالیٰ تمہاری فرعون جیسی پرورش کر رہا. اپن سمجھتے ہیں اللہ میں دے رہا بھائی، اللہ کھلا رہا پلا رہا، یہ جو ہے طیب ہے کتنا مبارک ہے، اللہ میں وہ سب سمجھ کے رکھیں. حالانکہ ہم گزرندین جب کبھی دنیا کی کھانے پینے کی چیزیں مال وغیرہ آتا تو ڈرتے تھے. زیادہ آنا شروع ہوتے اب ڈرنا شروع ہونا، کیونکہ یہ راستے میں غربت ہے ہی کسی حال میں. ایک قاعدہ رہتا ہے جس کو بغیر غربت کے بھی جو ہے اللہ تک پہنچ سکتا ہو، اللہ قادر ہے، لیکن وہ النادر کل معدوم بول کے بولتے، وہ نیگلیجبل رہتا ہے، اگنور کرنا رہتا اس کو، ایک آدھے کا حصہ رہتا. انشاءاللہ اللہ چاہا تو آگے کا جو دوسرا 10واں باب ہے اگلی چیز بیان کیا جائے.